بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سائیوال کے جیالو جیے بھٹو ساتھیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے ایک بار پھر سائیوال میں ہمارا استقبال کیا ہے، بڑا جوش جذبے اور محبت کے ساتھ۔ میں آپ کا پارٹی کا منشور لے کے، ہمارا پارٹی کا نظریہ لے کے پورا ملک کا دورہ کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ پختونخوا کے کنونشن سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے، گری خدا بخش سے، جنوبی پنجاب سے، کل ہم نے الحمدللہ لاہور میں جلسہ سے خطاب کیا، تو آج میں اپنے سائیوال کے بھائیوں اور بہنوں کے پاس آیا ہوں۔ ساتھیوں، پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ باقی جو جماعتیں، جو سیاستدان اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اذان کے لیے رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، باقی جو سیاستدان، سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ وہی پرانی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔
اگر ان کو کل حکومت ملا تو انہوں نے اپنا حکومت کو اسی نفرت کی سیاست اور اسی سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس مشکل سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے ہم ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، جس انداز سے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو ہمیں اس وقت پورے معاشرے میں ایک تقسیم پھیلا ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے۔ ہم اگر آپس میں اتنے تقسیم رہیں گے، اگر ہم آپس میں اس طریقے سے لڑتے رہیں گے، تو اس ملک کے جو مخالف ہیں، جو اس ملک کے خلاف ہیں، وہ پھر اس کا اپنا فائدہ میں استعمال کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں یہ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہمیں سکھایا، جو ہمیں منشور دیا، میں سمجھتا ہوں آج جتنا اس منشور کا، اس نظریہ کی ضرورت ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا ضرورت نہ تھا۔ جو میں نے یہ 10 نکاتی ایجنڈا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے، اس میں سمجھتا اس پورا ڈاکیومنٹ میں گالم گلوچ کی سیاست نہیں ہے، نفرت کی سیاست نہیں ہے۔ اس منشور میں ہمارا پلان ہے کہ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع دیتے ہو، تو ہم کس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم کس طریقے سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، وہ میرے 10 نکاتی ایجنڈا میں میرا وہ پلان موجود ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب وہ کام کرنا پڑے گا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانہ میں کیا تھا۔ ہمیں جس انداز سے اور جس طریقے سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کا، اس ملک کا مزدوروں کا، اس ملک کے نوجوانوں کا خیال رکھا، ہمیں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اس بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملے تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس بار ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، ہم نہ صرف اپنے ان خواتین کو بلا سود قرضہ دلوائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے، مگر ہمارے خواتین کے ساتھ ساتھ اس بار میں ساہیوال کے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ رہا ہے کہ پاکستان کا کسان خوشحال تو ملک خوشحال، اور میں اپنے کسانوں کو وعدہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اپنا فصل کی قیمت ملے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کسان کارڈ کے تھرو اگر ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوائیں گے تاکہ جو چھوٹا کسان ہے، جو غریب کسان ہے، اگر ان کو کوئی قدرتی آفت یا کسی کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کسان کارڈ کے تھرو ان کا کراپ انشورنس دیا جائے گا۔ اسی کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی جو سبسڈیز اس وقت
ہم اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، اور آپ اگر اس ملک کے کسان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اسی فرٹیلائزر کو ہاتھ کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے اس ملک کے کسانوں سے وعدہ ہے کہ وہ سبسڈیز جو وہ کمپنیز کے پاس جا رہے ہیں، جو سالانہ 1500 ارب ہمارا اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں، میں وہ تمام سبسڈیز بند کر کے اپنا کسانوں کو اس کسان کارڈ کے تھرو خود وہ کھاد دلواؤں گا، خود وہ ٹی اے پی دلواؤں گا، خود وہ جو بھی ہم نے سپورٹ دینا ہے، چاہے وہ بیج کی صورت میں، چاہے وہ کھاد کی صورت میں، وہ انشاءاللہ تعالی بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہم اپنے محنت کشوں مزدوروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قائد عوام نے پہلے آپ کو حق دیا، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم آپ کو آپ کے حق دلوائیں گے، ہم اس ملک کے مزدوروں کو ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائیں گے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اس ملک کے تمام محنت کشوں، تمام مزدوروں کو نہ صرف رجسٹر کروائیں گے مگر وہ ہمیں ان کو جو سپورٹ دینا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جو مالی مدد پہنچانا ہے، اگر ان کا کوئی بزرگ کا یا اپنا علاج کروانا ہے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہے، ان کا اگر پینشن کی بات ہو تو ہم ان کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو یہ تمام سہولت انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے، اور یہ سہولت نہ صرف میرے وہ مزدور بھائی اور بہن جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں، مگر چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی دکان میں کام کرے، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے، اگر آپ محنت کرتے ہو، اگر آپ مزدوری کرتے ہو، اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ کا حق ہوگا کہ آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، اور آپ کا پھر صرف فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا مزدوری کرنا ہے، جو تمام آپ کے باقی مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا، اور ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ ذمہ داریاں پورا کریں گے۔ ہم تو یہاں رکیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ تعالی خواتین کو بے نظیر کارڈ، کسان کو بے نظیر کارڈ، مزدور کو بے نظیر کارڈ، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہم یوتھ کارڈ دلوائیں گے، اور اس یوتھ کارڈ کے تھرو جو میرے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر اب تک ان کو روزگار نہیں ملا ہے، ان کے لیے یوتھ کارڈ ہم لے کر آ رہے ہیں، تاکہ ہم نہ صرف ان کو تمام جو ماڈرن سکلز ہے، جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہے جس سے اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو وہ روزگار کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں، ان کو ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو فیسیلیٹیٹ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو میرے نوجوان محنت کرتے ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے 1 سال کے لیے حکومت یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچائے جب تک ان کو روزگار نہ ملے۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جن کا نہ صرف 1 مگر 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، روزگار نہیں ملتا۔ اب میرا ذمہ داری ہوگا جب آپ ہمیں حکومت کا موقع دلوائے، میرا ذمہ داری ہوگا کہ میں اپنے نوجوانوں کا خیال کروں، اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم، وہ سکلز دلوا دوں اور وہ مدد پہنچا دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے صحت کا سہولت ان کا حق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو پھر
آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ہمارے پاس سارا ٹیکنالوجی ہے، ہمیں بہت سے بیماریوں کا علاج بھی معلوم ہے۔ یہ کس قسم کا نظام ہوگا کہ علاج بھی موجود ہو مگر ہم کہیں کہ آپ غریب ہو تو ہم آپ کو یہ علاج نہیں دلوا سکتے ہیں۔ میں نے اپنا حکومت سندھ میں کم عرصہ میں ہر ضلع میں مفت علاج کا ادارہ قائم کیا ہے۔ میرا جو کراچی میں دل کا ہاسپٹل، جہاں ہم دل کا علاج کرواتے ہیں 100% مفت کرواتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور سالانہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل کا علاج میرا مفت علاج کے ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی سائیوال میں بھی اس قسم کا مفت علاج کا سہولت ملنا چاہیے۔ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جب ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف یہاں سائیوال میں مگر ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا ہاسپٹل قائم کروں گا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ زمانہ جہاں ہم اپنے نوجوان کو کہتے تھے کہ جائیں بڑے بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کریں، چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ لاہور ہو، اب ہمیں ہر اضلاع میں کیمپس اور یونیورسٹیز قائم کرنا پڑیں گے تاکہ چاہے وہ سائیوال کے نوجوان ہو یا کسی کی شہر یا کسی دیہات کا نوجوان ہو، ان کو اتنا مہنگا ٹریول نہ کرنا پڑے، اپنا رہائش کسی اور شہر میں بندوبست نہ کرنا پڑے، ان کے گھر کے سامنے تعلیمی ادارے موجود ہو تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ تمام وعدے میرے 10 نکاتی ایجنڈا میں موجود ہے۔ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے درخواست ہے کہ آپ نے گالم گلوچ کا سیاست نہیں کرنا، آپ نے ذاتی دشمنی کا سیاست نہیں کرنا، آپ نے کسی کے خلاف غلط زبان استعمال نہیں کرنا۔ جو گالی کی سیاست کرتے ہیں، جو تقسیم اور نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جو آپ کو اپنے بھائیوں سے لڑواتے ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں اور ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے۔ وہ آپ کو لڑوا کے یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، میں اپنا منشور کے طاقت پہ الیکشن جیتنا چاہتے ہوں۔ آپ میرا منشور ہاتھ میں لے کے گھر گھر پہنچے، سائیوال کے عوام سے بات کرے، ان سے پوچھے کہ کیا وہ یہ پرانا سیاست سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، کیا وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ سیاسی انتقام کو بند کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنی ترقی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہاں تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع دینا پڑے گا، 4 نہیں، مجھے ایک بار چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو تو میں اس ملک کے عوام کا قسمت بدلوں گا، اس ملک کا قسمت بدلوں گا، پورا ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں کے عوام، آپ نے دن رات محنت کرنا ہے، سستی کا گنجائش نہیں ہے۔ 18 دن رہتے ہیں تو وہ تمام دن استعمال کرے۔ میرے
بہنوں کے پاس جائیں، میرے بھائیوں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ 10 نکاتی ایجنڈا بلاول بھٹو کا وعدہ ہے آپ سے، ہم اپنے وعدے پہ عمل درآمد کرتے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر آپ نے اپنا قسمت بدلنا ہے، اگر آپ نے اس پرانی سیاست کو دفن کرنا ہے، تو آئے ایک نیا سوچ کو چنیں جس سے ہم نے ایک نئے سیاست کی روایت شروع کرے، جس پہ ہم صرف عوام کی خدمت کریں، غریب کی خدمت کریں، کسان، مزدور اور نوجوان کی خدمت کریں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو 10 سال کے اندر ہی اندر ہم اس ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ اس الیکشن میں اب صرف 2 جماعتیں رہتے ہیں۔ آپ نے اگر انتقام کی سیاست چاہیے، اگر پرانا سیاست چاہیے تو جائے شیر پہ مور لگائے، لیکن اگر آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے، اگر آپ نے ایک نیا سوچ چننا ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کو نئی قیادت کی ضرورت ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے پرانے سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، تو پھر اس تیر پہ مور لگا دے، تیر پہ تھپا لگا دے۔ یہ تیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے۔ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آئے تیر پر تھپا لگائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کر دیں گے۔ جیے بھٹو!